حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کو نہ بھایا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا رب نے کہ اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا، اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملے، اور حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ بھی ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، اور ان سے کہا کہ آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں، کہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ مستفید ہوں، میں بھی کچھ اس میں سے فیض لوں، میں بھی کچھ اس میں سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھاؤں۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ ان پر جو ہے آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے تو دیجیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں داخل نہ دیں گے، یعنی خلل نہ ڈالیں گے آپ میری کسی بات پر۔ فرمایا منظور ہے، اور آپ ساتھ رہنے لگے، اور ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت میں بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیب دار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھ کر بولا اور کہا کہ جناب، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک غریب شخص کی جس نے آپ کو مفت میں بٹھایا تھا، آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر بولے موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا، اور میری باتوں میں آپ داخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر آگے چلتے رہے، راستے میں ایک لڑکا ملا، تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ بولے اور کہا کہ اے خضر، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر بولے موسیٰ، آپ پھر بول رہے ہیں، آپ پھر بول پڑے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اترا ہے کہ ان کی گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے اے خضر، اگر آپ چاہتے تو دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن سنو، جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو میں نے کشتی کو توڑا تھا اور کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے چھوڑ دیتا، اسے نہیں چھینتا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، مگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی،
یعنی اگر میں کشتی کو نہ توڑا ہوتا تو اس غریب کی کشتی چھینی جاتی، لیکن تھوڑا توڑنے کے عوض میں وہ کشتی پورا اس غریب کے پاس رہا، اس کا کشتی اس سے چھینا نہ گیا۔ اور جو لڑکا میں نے مار ڈالا اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا آگے بڑا ہو کر کے کافر بنے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی ماں باپ کو اللہ اور اس سے بہتر لڑکا دے، اس کی ماں باپ کو اللہ اس سے بھی بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیواریں سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالح تھا، اور رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائے اور اپنا خزانہ آپ نکالے، اپنے آپ نکالے، اور یہ تھی ان کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ میرے عزیزو، یہ جو ماجرا ہے پورا کا پورا، یہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 1 اور روح البیان صفحہ نمبر 494 جلد نمبر 1 میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن ہوگا یا کافر۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لے خدا ویسے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا کہ پس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر کے ارادے کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔ تو اسی لیے کبھی دین کی باتوں پر اپنا رائے و مشورہ پیش نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی ایسی باتوں سے حکمت حاصل کرنی چاہیے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ معلینا الی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔